آج 12 ربیع الاول اور دوسرے بدھ کا مبارک دن ایک ساتھ آ گیا ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف یہ تسبیح پڑھ لو، یہ عمل پڑھ لو، تمہاری غربت اور غریبی، تمہاری پریشانی، تمہاری بے بسی اور لاچاری سب ختم ہو جائے گی۔ آج جتنا مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر کے رکھ دے گا۔ آج آپ لوگوں کے لیے آسانیوں والا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ 12 ربیع الاول ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگو گے ملے گا، جتنا مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو ہمیں چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج یہ وظیفہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پڑھ لیں، لازمی پڑھ لیں، کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ اگر یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو پچھتاوا مقدر بن جائے گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور آسانیاں سب نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ربیع الاول کا بڑا عظیم و شان، مبارک اور بابرکت دن ہے، رحمتوں والا دن ہے۔ آج آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آج آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ والوں، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ کامیابیوں کا بہت بڑا آپ لوگوں کو مثال دے کر جائے گا۔ اللہ والوں، یہ جو دن ہیں، یہ پورے جو ہے وہ 12 مہینوں میں ایک دن نصیب ہوتا ہے، یعنی کہ ایک سال کا لمبا انتظار۔ اس لیے آج ربیع الاول کی آپ لوگ 12 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ عمل پڑھ لو۔ اللہ والوں، نعمتوں والا دن ہے، خوشیوں والا دن ہے، کامیابیوں والا دن ہے۔ جو ساری زندگی ہم سے دور رہا، جو ساری زندگی ہم لوگ مانگتے رہے، آج وہ مانگنے کا دن ہے۔ آج یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 12 ربیع الاول کا دن آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ دوستوں، اس سے بڑا اور کوئی عمل دوسرا ہو نہیں سکتا۔ آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب ہمیں دیتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ رب العالمین ہم پر اتنا ہی مہربان ہوتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے، ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے، اور یہی وہ موقع ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ دن 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اس دن یقین کریں، تمام جہان میں جتنے بھی آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب میں خوشیاں ہی منا رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ یہ دن نبی پاک کی ولادت کا ہے۔ اس دن کفار کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اس دن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو پیدا کیا، اور تمام عالم اسلام اور تمام کے تمام جتنے بھی اللہ والوں غریب غربت ہیں، جن کو بہت زیادہ سب و شتم کرا جا رہا تھا، اور جو بچیاں تھیں ان کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، نبی پاک کے قدم مبارک کیا آئے، ان بچیوں کو اللہ رب العالمین نے ایک نئی امید اور ایک نئی زندگی ہی عطا فرما دی۔ تو اللہ والوں، آج اس عمل کی برکت سے
آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، آپ لوگوں کی تمام تنگ دستیاں ختم ہونے والی ہیں۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو ہمیں چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج 12 ربیع الاول کے مبارک اور بابرکت دن کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں، لاچاریاں، نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، دوسرے بدھ کا دن ہے، لازمی اس تسبیح عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں
اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک بھی کون سا؟ درود ابراہیمی۔ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی ہی کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والوں یہ وہ درود ہے جس میں برکت ہے، جس میں خیر ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مشکلات الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے تو دولت، اور کامیابیاں مانگو گے تو کامیابیاں۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ اتنا بڑا خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ربیع الاول کا دن ہے، اللہ والوں مانگنے والا دن ہے، اپنی حاجتیں پوری کروانے والا وقت ہے۔ آج جو مانگو گے سب ملے گا، کھل کے مانگنا۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ سورت سب سے مجرب ہے، کیونکہ ایک بار پڑھا جائے تو ہمیں 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الاخلاص کو 12 ربیع الاول کو پہلے نمبر پہ آپ نے صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں پہلے نمبر والا عمل پڑھ لیا، وظیفہ پڑھ لیے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کی غربت بھی ختم ہوگی، آپ کی غریبی بھی ختم ہوگی، آپ کی لاچاری اور بے بسی اللہ رب العالمین سب کچھ مٹا کر رکھ دے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور کوشش کریں 1 مٹھی چاول کے دانے ضرور لے لیں، اپنے ساتھ 1 مٹھی چاول کے دانوں کو لیں، اس پر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہو۔ کیونکہ دوستوں اس طریقے کے اعمال کوئی نہیں بتاتا۔ یہ 12 ربیع الاول کا سب سے خاص اور بہترین عمل ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چاول کے دانوں پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ 12 ربیع الاول کا بے انتہا بادشاہ عمل ہے، 1 سال بعد موقع ملے گا، تو لہٰذا آج یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی یہ عمل پڑھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو کہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اللہ کے نبی نے بہت مبارک الفاظ ارشاد فرمائے اس سورت کے لیے کہ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے، جامع سورت، جو قرآن کا خلاصہ ہے، اور اللہ والوں اس کو پڑھنا نماز میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ والوں جو ترتیب بتایا ہوا آیا ہوں اس طریقے سے ہی عمل اور وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ نہایت عظیم و شان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی آمین بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ایک اور بار ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ صرف 41 بار پڑھنا ہے. 41 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے. اللہ والو یہ 12 ربیع الاول کا نہایت مجرب وظیفہ ہے. آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں یا قہارو یا جبارو. اللہ والوں ربیع الاول کا بہت ہی مجرب عمل جو 12 ربیع الاول پہ آپ لوگ وظیفہ پڑھیں گے، آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا آپ کو رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگا. اللہ والو تو دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے. 12 ربیع الاول ہے. تمام عالم اسلام کو یہ جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آپ کے رزق میں بھی خوب برکتیں رحمتیں نازل و نزول فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.